الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحسبون الاحزاب لم يذهبوا ویأتی الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو كانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا عهد الله عليه صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ان اللہ کان غفورا رحیما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہی بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہیں، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اضافہ کر دیا تھا۔ انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر کے دکھایا۔ پھر ان میں سے جو کچھ وہ ہیں جن نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، ان نے اپنے ارادوں میں ذرا سے بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا ہے۔ یہاں پر کئی آیات مبارک، چند آیات مبارک ایسی آئی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یعنی مطلب اس کے مفاہیم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن ابتدا میں جو بات آ گئی ہے کہ جو منافق ہے وہ اصل میں موقع پرست ہوتے ہیں، جس کو ابن الوقت کہتے ہیں، اور موقع پرست ہوتے ہیں، موقع کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ پہلے ان کے بارے میں کہا کہ وہ ڈر رہے ہیں، باہر اس لیے نہیں رکھے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ شاید دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر لشکر دوبارہ آ جائیں تو پھر وہ کسی دیہات میں کسی بانے سے رہیں گے اور خبریں معلوم کرتے رہیں گے کس طریقے سے مطلب ہو رہا ہے، تاکہ اپنے اسٹریٹجی اس کے مطابق بنائے، اور لڑائی میں اگر ان کو حصہ لینا بھی پڑ جائے تو بس خال ادھر ادھر سے بس صرف اپنی حاضری لگانے والی بات ہوگی، ملیشیا سے لوگ حاضری لگاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے چونکہ ان کا کام صرف ظاہر کے ساتھ ہے، یعنی باطن کے ساتھ ہے نہیں، باطن میں ان کا ایمان نہیں ہے، لہٰذا ایمان والوں کی جو نشانیاں ان میں پائی نہیں جاتی، تو اس وجہ سے وہ ظاہر داری کے طور پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ اب یہاں پر وہ مشہور آیت کریمہ آتی ہے جس کو ہم کافی الحمدللہ تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ جو اکثر روایت پڑھتے ہیں ہم، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اصل میں دیکھیں نا، اب ہمیں اس مطلب رکوع میں اور اس صورت میں اس کا سیاق و سباق مل گیا، اور قرآن جو ہے یہ سیاق و سباق کے مطابق سمجھا جا سکتا ہے، شان نزول کے مطابق سمجھا جا سکتا ہے۔ ویسے اگر ہم کہہ دیں تو وہ انسان اپنے خیال سے اس کی تشریح کرتا ہے، اپنے خیال سے، جس کو ہم تفسیر بالرائے کہتے ہیں، تو وہ تو یعنی ممنوع ہے، تفسیر بالرائے تو ہو نہیں سکتی۔ تو اس وجہ سے قرآن پاک کی جس آیت کی بھی کوئی تشریح کرے تو اس میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے خود کو سمجھنے کے لیے تو اس کے بارے میں جو بڑوں نے کہا ہے اس کو معلوم کریں، پہلے سے جو چلا آ رہا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تواتر کے ساتھ صحابہ کرام کے وقت سے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے سیاق و سباق سمجھانا ہوتا ہے، یعنی مطلب اس کا بتانا ہوتا ہے
کہ پہلے یہ تھا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا. تو اب یہ منافقین کے بارے میں بات ہو گئی کہ منافق تو ایسے ہیں. لیکن اب باقی یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو، یعنی آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہو، اور آخرت میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس پہ ان کو یقین ہو. اور اس کے لیے جو ذریعہ ہے وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل نرم ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں مشائخ فرماتے ہیں کہ ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زمین کو تیار کرنا، زمین کو تیار کرنا. کیونکہ مطلب جیسے پانی سے زمین نرم ہوتا ہے، یا مطلب اس کے اندر خود جو نمی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے زمین نرم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جب ذکر انسان کرتا رہتا ہے تو دل نرم ہوتا جاتا ہے، نرم ہوتا جاتا ہے. اب جب چیز نرم ہو تو اس کے اندر کوئی چیز کو بنا آسان ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جگہ پکڑتی ہے، اور مطلب ورنہ پھر تو نیچے ہی نہیں جاتی. تو اس وجہ سے پہلے زمین کو نرم کرنا پڑتا. تو یہاں پر فرمایا ذکر اللہ کثیرا. تو ایمان جو ہے نا اس کا مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو بیج ہے، مطلب جو اس کے اندر رکھتے ہیں ہم، اور آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان. لیکن وہ آئے گا کثرت ذکر کے ساتھ. مطلب ایمان جو ہے نا سب مسلمانوں کے الحمدللہ، یعنی جتنے مسلمان ہیں وہ ایماندار ہیں، ایمان تو ہم سب رکھتے ہیں. لیکن یہ جو ذکر والے ہیں وہ ایمان کے ثمرات حاصل کرتے ہیں. ویسے جو ہے نا وہ ثمرات ان کو نہیں ملتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ایمان تو ان کو ہوتا ہے لیکن ان اعمال کی طرف نہیں آ سکتے جو کہ ایمان کے تقاضے ہیں. مثلا ایک شخص ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے، یعنی مانتا تو ہے کہ اللہ موجود ہے لیکن کسی وقت کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. مثلا کسی چیز کو، یعنی کوئی چیز ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب احساس ہوتا ہے تو اس کے بارے میں خیال بھی کرنے لگتے ہیں، اس کے بارے میں مینیج بھی کرنے لگتے ہیں. تو احساس بعض دفعہ یعنی مانتا ہے کہ ادھر ہے، ہاں جی مانتا ہے کہ ادھر ہے لیکن احساس نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک کوئی بڑا آدمی موجود ہے محفل میں، اور اس کو کسی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے یا بے خیالی کی وجہ سے احساس نہ ہو، اور ایک فضول قسم کی بات کر لے، اور اچانک اس کو پتہ چلے اوہ یہ تو ادھر بھی بیٹھا ہے، تو بڑا عجیب سا جاتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا. حالانکہ پہلے سے بھی اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کو احساس نہیں تھا، احساس نہیں تھا. تو اسی طریقے سے ایمان جو ہے وہ مطلب ظاہر علم تو ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں، تمام صفات کے اوپر ایمان ہے ہمارا، لیکن ان کا استحضار ہو جائے اس وقت، ہر وقت مطلب ہم لوگ سمجھنے لیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں سن رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کا استحضار ہو جائے تو پھر اعمال کے اندر جان آتی ہے، پھر اعمال کے اندر اس کا اثر آنے لگتا ہے. یہ جو پہلے ہم نفس کے علاج کے لیے جذب حاصل کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نفس کا مقابلہ آسان تو نہیں ہے، وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ نفس جو ہے نا وہ ہمارے سب اندر سریت کیا گیا ہے، مطلب ظاہر ہمارے اندر ہے، ہماری ساری چیزیں نفس کے ذریعے سے کنٹرول ہے، تو اس کا مقابلہ آسان تو نہیں ہوتا. تو پہلے دل کو نرم کیا جاتا ہے، پہلے استحضار کو بڑھایا جاتا ہے، اور جب استحضار بڑھ جاتا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نفس ہمارے کیا کیا نافرمانیاں کر رہا ہے. ابتدا میں کیا بات ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ نافرمانی ہو رہی ہے، ہاں جی نافرمانی کیا کر رہا ہے، تو ان نافرمانیوں کے ادراک کی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں نفس کو کنٹرول کر لو، نفس کو کنٹرول کر لو. کوئی بھی شخص کسی بھی سلسلے میں جاتا ہے تو ابتدا میں اس کو کافی بزرگی سی حاصل ہوتی ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ بس یہ تو مجھے سب. اس وقت اگر وہ نفس کے علاج کی طرف متوجہ مطلب ہو جائے اور مطلب اس سے وہ کام لے لیا جائے تو وہ مستقل ہونے لگتا ہے. تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہے کہ ذکر جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے استحضار کے لیے. تو ایمان جو ہے نا وہ ہمارے الحمدللہ پہلے سے موجود ہے، استحضار ہو جائے تو انسان عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور عمل کون سا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پہ چلنا ہے بس. تو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر بہت بڑا ایمان، اور جو ہے نا وہ ذکر اللہ کی کثرت.
یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر خود شامل ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے، تو وہ تو شامل ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہ دیکھیں نا، کئی قسم کے حالات آ سکتے ہیں۔ اب جن حالات کی پہلے سے اطلاع کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے، اب جب وہ حالات آتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے۔ اور دیکھیں نا، مطلب اس میں ہوتا ہے تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، اور اگر ایمان حاصل نہ ہو اس طرح تو پھر کیا ڈرتا ہے مطلب یہ والی بات ہے۔ تو ایمان بڑھنا جو ہے نا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ مطلب جو ہے نا وہ یعنی پہلے سے وہ مطلب جو اصل چیز تھی وہ موجود تھی۔ تو جو لوگ دیکھتے ہیں مطلب جو ہے نا ان کو کہ یہ اس قسم کے حالات ہیں، انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہے جن نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر کے وہ تو ہے یہ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ ہاں جی، پہلے سے چونکہ یہ باتیں ہوئی تھی اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اس وقت سے ان کی ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ واقعات جب سامنے آنے لگے جس کی خبر دی گئی تھی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جو لوگ پڑھتے ہیں اس میں بھی دو باتیں ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ کو ہدایت دیتے ہیں، کچھ لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ انکار کر لیتے ہیں، انکار کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی جن نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ پھر میں سے کچھ وہ ہے جن نے اپنا نذرانہ پورا کر، کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ واقعہ اس لیے تھا کہ اللہ سچوں کو اس کی سچائی کا انعام دے، اور منافق کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ نذرانہ پورا کرنے سے مراد جہاد میں جام شہادت نوش کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شہادت نصیب فرمائی۔ اور مطلب یہ کہ جو صحیح معنی مومن تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا کہ ہم جان و مال سے مطلب جو ہے نا وہ کوئی جان و مال کی قربانی کے دریغ نہیں کریں گے، پھر نذرات میں سے کچھ نے تو اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے جام شہادت نوش کر لیا۔ اور کچھ وہ ہے جن نے جہاد میں حصہ تو لیا لیکن شہید نہیں ہوئے، اور ابھی اس انتظار و اشتیاق میں کہ کب انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان قربان کرنے کا موقع ملے۔ تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جن کا ایمان پکا ہے اور وہ مطلب اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور منافقین کے بارے میں جو فرمایا کہ وہ یا ان کی توبہ قبول کر لے، تو مطلب ہے جو بھی منافق سچی توبہ کر لیں تو ان کی توبہ اللہ پاک قبول کر لے تو ان کا بھی کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ اصل میں دیکھیں نا، یقین کا اضافہ تو ذکر سے ہوتا ہے نا، کیونکہ ظاہر ذکر سے جب انسان کرتا ہے تو وہ چیزیں مستحضر ہوتی رہتی ہیں، مستحضر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے میں ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں پہلے جب انسان ذکر کرتا ہے زبان بلے اس سے جو ہے نا وہ یعنی اسم کا ذکر کرتا ہے، ہاں جی، پھر ذاکر کی طرف اس کا خیال ہے، یعنی دل کی طرف اس کا خیال جاتا ہے، پھر مذکور کی طرف اس کا خیال جاتا ہے۔ تو مذکور کی طرف جیسے خیال جاتا ہے، اور یہ آہستہ مطلب ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلسل آدمی محنت کرنے سے یہ چیز ہوتی ہے۔ جب مذکور کی طرف خیال ہونے لگتا ہے پھر اس کے اثرات اس پہ جانے لگتے ہیں، یعنی اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ ایمان راسخ ہونے لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں عمل کا جذبہ بھی آتا ہے۔ یہ والی بات۔